بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 31 آف الیکٹرانک بزنس MGT 485. آج کی ہماری ڈسکشن کورس ہم ختم کر چکے ہیں. ریویو لیکچرز کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. آج کا لیکچر نمبر 31 جو ہے دس از اے ریویو لیکچر فار لیکچر نمبر 1 ٹو لیکچر نمبر 15. اور یہ اس 15 لیکچرز کے ریویو میں مشکل کام ہے 15 لیکچرز کو، یعنی کہ 15-16 گھنٹے کی جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، 15-16 گھنٹے آپ کے ساتھ جو یہ ویڈیوز کا سلسلہ رہا، اس کو میں 1 گھنٹے میں سمیٹوں. لیکن پھر بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ایز کوئکلی ایز پاسبل میں ان سب جتنی بھی ڈسکشنز ہماری ہوئی ہیں ان 15 لیکچرز میں ان کو آپ کے ساتھ ایک دفعہ گو تھرو کر سکوں، ایک دفعہ آپ کے ساتھ دیکھ سکوں. تو لیٹس اسٹارٹ فرام وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، لیٹس اسٹارٹ فرام لیکچر نمبر 1. جب ہم نے اس کورس کا سٹارٹ کیا، جب یہ کہانی سٹارٹ ہوئی ای بزنس کی، تو ہم نے ڈیفائن کیا ای بزنس کو کہ کیا ہوتا ہے ای بزنس. ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرانک بزنس میں اور ایک نارمل بزنس میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو کہ مین ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہیں. اب اس ورڈ بزنس کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری پہلی جو ڈسکشن تھی وہ انہی ورڈز پہ تھی کہ یہ بزنس ہوتا کیا ہے. اگر آپ پروفٹ میکنگ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ پروفٹ میکنگ از دا مین کنسرن آف اے بزنس. جبکہ آپ ایک سوشل کنسرن کے لیے، آپ ایک سوشل جاب کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ بزنس، دیٹ از سم تھنگ کالڈ ایز NGOs جو یہ کام کر رہی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جن کا کنسرن پروفٹ میکنگ نہیں ہوتا، جن کا کنسرن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ پیسے کما سکیں. تو اس ڈیفینیشن میں ہم نے سب سے پہلے یہی چیز دیکھی تھی کہ ٹیکنالوجی یا بزنس یا جو آپ کا ای بزنس ہے، دس از also having the same pattern, also having the same rules as a normal business. لیکن اس میں ان سیم رولز کے ساتھ ایڈیشنل جو چیز آ جاتی ہے، that additional thing is the internet, that additional thing is the ٹیکنالوجی ایسپیکٹ. وہ انٹرنیٹ کا جو ایسپیکٹ ہے ہمارا وہ تھوڑا سا ڈفرنس کریٹ کرتا ہے، یا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مختلف ہے باقیوں سے. انٹرنیٹ کی جب ہم کہانی سٹارٹ کرتے ہیں یا ہم نے بات سٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس ای ورڈ کو ہم نے بار بار ریفر کیا کہ یہ ای ورڈ جو ہے، یہ الیکٹرانک ورڈ جو ہے، یہ ریفر کر رہے ہیں ہماری اس دنیا کو، ریفر کر رہے ہیں ہمارے ورلڈ وائڈ ویب کو، ریفر کر رہے ہیں ہمارے ایک گلوبل ریچ کو. تو ان کانسیپٹس کو ساتھ لیتے ہوئے، ان کانسیپٹس کو آگے چلتے ہوئے ہم نے ای بزنس اور ای کامرس کا کانسیپٹ، ای بزنس اینڈ ای پروکیورمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہم نے دیکھا. جی ان دونوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ڈفرنس ہے، کس طرح سے ای بزنس میں ای کامرس کا اور ای بزنس میں ای پروکیورمنٹ کا رول ہے. تو ای کامرس از ان فیکٹ دا ٹرانزیکشنز، دا الیکٹرانک ٹرانزیکشنز. بیکاز یہ کامرس کی ہم بات کریں تو یہ ٹرانزیکشنز کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں. تو پیسے پے کرنا، ایسی کوئی بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنا بزنس جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے آپ پیسے دیں اور آپ کوئی پروڈکٹ خرید لیں، یا آپ پروڈکٹس دے کر پروڈکٹس خرید لیں، بارٹر سسٹم کے تھرو آپ کر لیں. اب خیر بہت زیادہ آبسلیٹ ہو چکا ہے بارٹر سسٹم، بٹ اس کے تھرو آپ کوئی چیز خرید لیں. تو دیٹ از ای کامرس. وائل ای پروکیورمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام ہنڈرنسز جو آپ کو فزیکل وزٹس پہ کرنے پڑتے ہیں، فزیکل وزٹس میں دیکھنے پڑتے ہیں، ان فزیکل وزٹس کے سارے ہنڈرنسز کو ختم کر کے آپ کی اس ساری ڈسکشن کو، آپ کی سارے کام کو الیکٹرانک بنا دینا. اور پروکیورمنٹ وہی ہے جس کو آپ سمپل ورڈز میں بائنگ کہہ سکتے ہیں. اب بائنگ کے تمام چیزیں، اب نیگوشیشنز، اب آپ کا آرڈر ٹیکنگ، اب آپ کا ان سب کاموں کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا چلا جائے گا آن لائن. جب آپ کا پروکیورمنٹ کا کام جو ہے وہ آن لائن چلا جائے گا. 2 ارلی سٹارٹرز ہم نے دیکھے جی ای بزنس میں، کہ ای بزنس میں 2 ارلی سٹارٹرز تھے ہمارے. ابھی بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جی یہ دونوں، Amazon.com اور eBay. یہ 2 ویب سائٹس ہیں کہ جنہوں نے سٹارٹ لیا تھا اور جن کا کنسرن جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک میجر نام بن سکے الیکٹرانک ورلڈ میں، میجر نام بن سکے ای بزنس میں. And successfully they have done it. Successfully they have achieved their targets. اور Amazon.com کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شروع کے کچھ عرصے تک اس کے پاس کوئی پروفٹ نہیں آئے تھے، اور ای بے نے اپنی پہلی سیل جو ہے وہ شاید 1 سال کے بعد پہلی سیلز کی تھی.
پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک بنا جی، نیکسٹ ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی اباؤٹ ای بزنس ٹائپس، جس میں ہم بی ٹو بی، بی ٹو سی، انٹرا بی اور سی ٹو سی، ان 4 ٹائپس کے بزنسز کو، ای بزنسز کو ہم نے دیکھا. بزنس ٹو بزنس میں اگین 2 businesses are interacting. Business number 1 and business number 2 are interacting on the basis of on internet, on the basis of their personal understanding about what to do, how to do, کون سا بزنس وہ کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں. بی ٹو سی میں اگین one business is communicating with one customer, so this is B1 communicating with C1. so یہ آپ کا یہی بزنس جس نے بزنس 2 سے لیٹ سے کوئی چیز خریدی تھی، کوئی را مٹیریل خریدا تھا، اس کو پروسیس کر کے کنزیومرز کو بیچ رہے. دین از انٹرا بی کامرس. ہو سکتا ہے اس B1 کے اندر یہاں پر کچھ آپس میں کامرس چل رہی ہو، آپس میں کچھ ٹریڈنگ چل رہی ہو، تو دس از انٹرا بی. Inside the business there is some activity going on. Then it is a possibility that here is another customer, so these 2 customers interact with each other, they talk with each other and they do some electronic business. اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس آج کل جو ہے وہ OLX بھی ہے جی. OLX ایک ویب سائٹ ہے جو کہ شاید آپ ٹیلی ویژن میں اس کے بہت سے ایڈز دیکھتے ہیں، آپ اس ویب سائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. olx.com.pk اس کا ویب ایڈریس ہے جس پہ آپ کو سی ٹو سی کی ایگزامپل مل جائے گی. بینیفٹس آف ای بزنس ہم نے دیکھے کہ ای بزنس کے کیا کیا فائدے ہیں، ای بزنس ہمیں کس کس طرح بینیفٹ پہنچاتا ہے، کیا کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں اس سے. اس الیکٹرانک بزنس کی انٹروڈکشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر آگے چلے، جب لیکچر نمبر 2 پہ ہم گئے، سیکنڈ لیکچر میں سے آنورڈز جو ہے میں نے آپ سے جس طرح سے بات کی تھی، پہلے بھی آپ کو ڈیورنگ لیکچرز بھی بتایا تھا کہ کنسرن میرا یہ تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں. سو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو انٹرنیٹ کا ورڈ تھا، اس انٹرنیٹ کے ورڈ کو، یعنی کہ جو ہمارے ٹیکنیکل نالج جتنی بھی ہے، اس ٹیکنیکل نالج کو ہم نے کوشش کرنی تھی. آپ کے ساتھ وعدہ تھا اور کوشش کی میں نے اس میں. آئی ڈونٹ نو میں کس حد تک کامیاب ہوں، یہ آپ لوگ میری ایویلویشن زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل نالج کو، یعنی کہ انٹرنیٹ ورلڈ کی نالج کو ہم نے ڈیٹیل سے ایکسپلور کیا 2-3 لیکچرز میں. ہم نے ہسٹوریکل ایونٹس دیکھے الیکٹرانک ورلڈ کے، جس میں اسٹارٹنگ فرام the establishment of internet to the current state، جہاں پر ہمارے جو سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس ہیں، جو ہمارے ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ، الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، وہاں تک کی ہم نے ڈسکشن دیکھی ان لیکچرز میں. Then we talked about how internet works and we talked about some basic terms, some important terms کہ جن کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے جی. ہم نے یہ دیکھا انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے through different figures. I still remember کہ میں نے کچھ figures آپ کو دکھائی تھی. IP ایڈریس، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس، جو کہ آپ کی مشین کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے over the internet. انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی مشین کو پہچانا اس نمبر سے جاتا ہے. Then is the uniform resource locator URL. This is your ویب سائٹ ایڈریس آلسو. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ویب سائٹ ایڈریس ہے، یہ آپ کی کمپنی کا نام ہے، یہ آپ کا وہ نام ہے جس سے آپ انٹرنیٹ پہ جانے جاتے ہیں. انٹرنیٹ سرورز اینڈ کلائنٹس. کلائنٹس از ان فیکٹ the system that a user is using and sends a request to the server about some data with regard to some data. اور اس ریکویسٹ کو سرور پھر پورا کرتا ہے دوبارہ یوزر کی طرف انفارمیشن بھیج کے. سو سرور از اے ٹائپ آف اے کنٹرولنگ باڈی، بٹ یو نیڈ ٹو نو کہ جی سرور ایک ہے اور اس کے آگے کلائنٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. کلائنٹس آپ کے لیٹس سے ایک مین سرور ہے تو اس ایک مین سرور کے آگے شاید 20 کلائنٹس بھی ہو سکتے ہیں. سو کلائنٹ از a single user's system, while server is a bigger computer controlling more than one computers. HTTP, hypertext transport protocol. This is a type of protocol. This is a type of a language. This is a type of you can say message that a computer, that an internet browser understands. اور یہ HTTP جب بھی آپ لکھتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ویب سائٹ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول means that this thing belongs to world wide web. یہ ایک ایسی پروٹوکول ہے کہ جب بھی کہیں پہ لکھی جائے گی تو یہ چیز اٹھا کے ڈائریکٹلی آپ کو ورلڈ وائڈ ویب پہ دکھانی ہے یا یہ ورلڈ وائڈ ویب سے آپ نے ریٹریو کرنی ہے.
ریلیشن شپ بٹوین ای بزنس اینڈ ای کامرس، یہ ہم نے ایک کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ لکھی تھی جی، کمپیریٹو انالیسس کیا تھا دونوں ٹرمز کا. ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل، آپ کو ہوپ فلی یاد ہوگا. ڈیولپمنٹ آف نیو اکانومی، ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ٹریڈیشنل اکانومی میں جو پرابلمس تھے، ٹریڈیشنل اکانومی میں جو ایشوز تھے، ان کو ہم نے کمپیئر کیا نیو اکانومی کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن اکانومی، انٹرنیٹ اکانومی کے ساتھ. اور یہ ہمیں نظر آیا کہ جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیو اکانومی میں ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. فار ایگزامپل the competition is getting more severe, competition is getting more tough as compared to the traditional economy. So ہمیں اب کام زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ جان مار کے کرنا پڑتا ہے. تھرڈ لیکچر واز اباؤٹ دا گروتھ آف ای بزنس. تو یہ گروتھ آف ای بزنس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی جی ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ کی، اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ سم کی پیپل جن کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف انٹرنیٹ. جیسا کہ وہ نام میں نے دوبارہ یہاں پہ لکھ دیے ہیں جی بیکاز اٹس سم تھنگ امپورٹنٹ. جیسا کہ ٹم برنرز تھے جی، ورلڈ وائڈ ویب کا کانسیپٹ انہوں نے دیا. ٹم اینڈریسن تھے جنہوں نے پہلا ویب براؤزر بنایا تھا موزیک کے نام سے. بل گیٹس فیمس فار مائکروسافٹ کے اونر ہیں جی، مائیکل ڈیل کمپیوٹرز. دین جیری ینگ جنہوں نے پہلا سرچ انجن بنایا یاہو کے نام سے. دین پیری اومیدیار ای بے کے فاؤنڈر ہیں جی، انٹرنیٹ آکشن ویب سائٹ تھی پہلی. جیف بیزوس ہیں جی، Amazon.com ویب سائٹ کے فاؤنڈر. تو یہ وہ کی پیپل تھے جنہوں نے ڈیولپمنٹ اور یوز آف انٹرنیٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. بڑا ایک فاؤنڈیشن سٹونز انہوں نے لے کیے تھے، اور ان کی کنٹریبیوشنز کو، ان کی ان ایفرٹس کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے، ہم کبھی بھی ان کو رد نہیں کر سکتے. آنورڈز گوئنگ ٹو لیکچر نمبر 4، ہم نے لیکچر نمبر 4 میں جو چیز کور کی تھی جی دیٹ واز اباؤٹ ریلیٹڈ ٹو اگین اباؤٹ دا ٹیکنالوجی ایسپیکٹ. وہی ہماری بات آگے چلتی آ رہی ہے. انفارمیشن انفراسٹرکچر کی ہم نے بات کی کہ کیسے ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسا کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سے لے کر ہمیں ہیومن ریسورس اینڈ many other things are required for this information infrastructure. Sometimes we need the information, sometimes we need the websites, sometimes we need many other aspects جن کے ساتھ مل کے ہمارا انفارمیشن انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر EDI کی بات تھی جی، الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کی بات تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فرام ون کمپیوٹر، فرام ون سسٹم ٹو another سسٹم، جب آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے، جب ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو EDI کہتے ہیں، الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کہتے ہیں. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں. آگے کچھ مزید لیکچرز میں ہم نے بات بھی کی تھی اس بارے میں. پروگرامنگ لینگویجز کی بات ہوئی، جب مشین لینگویج کو ہم نے دیکھا کہ مشین لینگویج جو کہ ایک بائنری لینگویج پہ چل رہی ہے اور بائنری کوڈ کو دیکھ رہی ہے، یعنی 0 اور 1 کی لینگویج کو سمجھتے ہوئے اس نے مشین لینگویج نے کام کرنا شروع کیا. پھر ہم نے اسمبلر بنائے جی، جو اس کے بعد نیکسٹ کام تھا. اسمبلر میں یہ تھا کہ ہمیں آسانی ہو گئی تھی، اس لینگویج کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے. اسمبلر اینڈ کمپائلرز ور ورکنگ ٹوگیدر ٹو میک دس پروگرامنگ لینگویج ایزیئر. دین ہائی لیول پروگرامنگ بنی، جس ہائی لیول پروگرامنگ میں ہمارا سنٹیکس اور آسان ہو گیا، ایزیئر سنٹیکس ہم نے بنایا. اور نیچرل لینگویج جو ہے، جو ہماری عام فہم میں جو ہم لینگویج استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی کیپیسٹی آتی گئی 4th جنریشن لینگویج میں، یعنی کہ لینگویج پروسیسنگ کا کام ہم نے اس میں کیا اور بہت ہی آسانی کر دی. ہم نے بائنری لینگویج کو اپنی لینگویج میں ہم کنورٹ کر لیا، ہم نے سمجھا لیا کمپیوٹر کو. لیکن جیسے جیسے ہم اس طرف آتے گئے، جیسے جیسے ہمارے پروسیسز جو ہیں وہ یہاں آتے گئے، تو ہماری کمپلیکسٹی بڑھتی گئی ان ٹرمز آف پروسیسنگ کمپلیکسٹی بڑھتی گئی. پروسیسنگ سپیڈ اور پروسیسنگ کمپلیکسٹی، آپ کہہ لیں کمپلیکسٹی کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ اس میں سپیڈ کے ایسپیکٹ بھی آ جاتے ہیں. زیادہ ٹائم لینے لگا پروگرام جو ہے وہ رن ہونے میں. اور اب جو 4th جنریشن لینگویجز ہیں یہ اس پرابلم کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں. وائرلیس ٹیکنالوجی کو ہم نے اسٹڈی کیا جی. ڈیولپمنٹس ان وائرلیس ٹیکنالوجی جو نئی چیزیں تھیں، جیسے کہ سب سے لیٹسٹ جو ہے جی دیٹ از وائی فائی اینڈ وائی میکس. اور ان دونوں ٹیکنالوجیز کے علاوہ ہم نے باقی ٹیکنالوجیز کو بھی اسٹڈی کیا.
some other emerging technologies like voice over IP, voice recognition, IPTV, ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں اور یہ کیسے ہیلپ فل ہیں ہماری الیکٹرانک ورلڈ میں. لیکچر 5 ہماری ڈسکشن تھی جی اباؤٹ دا پیمنٹ سسٹمز, جس میں ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈز ہیں کچھ پیمنٹ سسٹمز کے, جیسے کہ OBI تھا اور OTP تھا. یہ 2 اسٹینڈرڈز تھے, اوپن بائنگ آن دا انٹرنیٹ اینڈ اوپن ٹریڈنگ پروٹوکول. یہ 2 اسٹینڈرڈز ہم نے اسٹڈی کیے تھے جی, جو مینلی فالو کیے جا رہے ہیں پیمنٹ سسٹمز میں. دین وی موو ٹو اندر ٹاپک آف ای بزنس انوائرمنٹ, اور ای بزنس انوائرمنٹ کو اسی طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا مائکرو انوائرمنٹ, یعنی کہ آپ کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے, اور آپ کی میکرو انوائرمنٹ میں, جس کو آپ میکرو انوائرمنٹ کو آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اگین دے آر یو کین سے دے آر دا ٹاسک انوائرمنٹ اینڈ دا جنرل انوائرمنٹ. جیسا کہ آپ کی جو مینجمنٹ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ہم ٹاسک اور جنرل انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں. کنٹرولبل انوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری جو مائکرو انوائرمنٹ ہوتی ہے, اور انکنٹرولبل انوائرمنٹ ہوتی ہے جو ہماری مائکرو انوائرمنٹ ہے. تو یہ ان دونوں انوائرمنٹس کو ہم نے دیکھا, ان میں ہم نے مختلف ایسپیکٹس کو دیکھا کہ جی اکانومی, ایکسچینجنگ انفارمیشن کیا ہے, پھر اس کے بعد کنیکٹیوٹی اور انٹریکٹیوٹی کا کیا رول ہے, پھر اکانومیز آف اسکیل کو ہم نے دیکھا, اسپیڈ آف چینج کو دیکھا, اکانومیز آف ابنڈنس کی بات کی, مرچنڈائز ایکسچینج ہے, پرزمپشن کی. تو یہ کچھ ایسے ٹاپکس تھے جن کو ہم دیکھ رہے تھے. ای بزنس میں ہی ہم نے پھر جب ہم نے ان کانسیپٹس کو دیکھنا شروع کیا تو ہم نے پھر انڈسٹریل کانٹیکسٹ کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انڈسٹریل کانٹیکسٹ میں کمیونیکیشن چینلز کیسے کام کر رہے ہیں, ٹرانزیکشن چینلز کیسے کام کر رہے ہیں, اور ڈسٹریبیوشن چینلز کیسے کام کر رہے ہیں. That was related to again some discussion was made about advantages of internet in channel functions. So that was made according to these 3 channels. ان تینوں چینلز کو دیکھ کے وہاں پر کچھ ایک کمپیریٹیو ایک ٹیبلز کے تھرو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایڈوانٹیجز ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کمیونیکیشن چینلز کے, ٹرانزیکشن چینلز کے اور ڈسٹریبیوشن چینلز کے. پھر ہماری ڈسکشن آگے بڑھی جی اباؤٹ ای مارکیٹ پلیسز کی. دس ای مارکیٹ پلیسز اگین اٹس لائک اے مارکیٹ ویئر ایکچوئل اٹس لائک اے ٹریڈیشنل مارکیٹ ویئر ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل بائرز میٹ, ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل بائرز کانٹیکٹ ود ایچ ادر. تو یہ ایکچوئل اور پوٹینشیل بائرز کی جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے اس کو ہم ای مارکیٹ پلیس کہہ سکتے ہیں. ہم نے ٹائپس آف ای مارکیٹ پلیسز کو دیکھا, اور ای مارکیٹ پلیسز کی ٹائپس کے بعد ہم نے ایڈوانٹیجز آف ای مارکیٹ پلیسز تک ہم نے کور کیا تھا جی لیکچر نمبر 5 میں. اب لیکچر نمبر 5 کی ڈسکشن جب ہمارے پاس ختم ہوئی, لیکچر نمبر 6 سٹارٹ ہوا, تو ہم اپنے ای بزنس ماڈلز کی طرف گئے, جو کہ اس میرے حساب سے اس کورس کا سیکنڈ امپورٹنٹ پارٹ تھا, جہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ تھیوریٹیکل نالج یا آپ کی جو آپ کی جو باڈی آف نالج ہے بیسیکلی ای بزنس کی, وہ آپ کو بتا رہی ہے. یعنی کہ آپ کے بروکریج ماڈلز ہم نے دیکھے, جس میں ای شاپس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک ٹریڈیشنل شاپ جیسے آپ چلا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ ایک الیکٹرانک شاپ لے لیتے ہیں, اس پہ آپ اسٹور فرنٹ ماڈل کی کچھ بات ہوئی تھی یہاں پہ کہ آپ ایک اسٹور کی طرح کا انوائرمنٹ جو ہے اس الیکٹرانک شاپ پہ دیتے ہیں, اس الیکٹرانک شاپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور اسٹور فرنٹ کا ایگزیکٹلی ویسا ہی کام ہوتا ہے جیسا آپ کا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کا ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں, آپ آ کے شاپنگ کرنا شروع کرتے ہیں, اینڈ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ when you stop buying anymore, تو آپ ایک کاؤنٹر پہ جا کے پیسے پے کر دیتے اور اپنا سامان لے کے گھر چلے جاتے ہیں. تو in the same way in the e-shop you keep on visiting the pages, you keep on selecting the products, putting them into a cart, اور یہ کارٹ جو ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. یہاں پر جب آپ اپنی شاپنگ کلوز کر چکے ہوتے ہیں تو آپ ویب سائٹ ایگزٹ کرنے سے پہلے, آپ ویب سائٹ بند کرنے سے پہلے آپ اس کارٹ کو جا کے ڈسپلے کرتے ہیں, یا کارٹ کو جا کے آپ وہاں پہ پیمنٹ کرتے ہیں جب اس کی, تو وہ ساری چیزیں اسی طرح سے ایک لسٹ کی فارم میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں, اور اس کے ساروں کی ایک ریسیٹ جنریٹ ہو جائے گی, اور وہ ریسیٹ آپ کو مل جائے گی کچھ دنوں کے بعد آپ کو, کیونکہ الیکٹرانکلی آپ بائی کر رہے ہیں تو اسی وقت تو آپ لے کے گھر نہیں جا سکتے ڈیفینیٹلی, تو کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد آپ کو پروڈکٹ آپ کے گھر پہ یا اسپیسیفائڈ ایڈریس پہ ڈیلیور ہو جائے گی.
ای شاپس کے بعد ہم نے ای مالز کا کانسیپٹ دیکھا اور اس میں یہی تھا کہ جی ملٹیپل ای شاپس ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہم اس کو ای مال کہتے ہیں. پھر ای آکشن ہے جس کا ہمارا ایک اچھا ثبوت جو ہے وہ ای بے ہے, ایک ویب سائٹ ہے, اور کانسیپٹ اس کا یہی ہے کہ جیسے آپ یوزلی آکشن کرتے ہیں اسی طرح سے آپ الیکٹرانکلی آکشن کر لیتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ ٹائم جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ٹائم دیتے ہیں اپنے کنزیومرز کو فار بیڈنگ, فار ڈیسائیڈنگ اباؤٹ دا پرائز. ٹریڈنگ کمیونٹیز کے بارے میں, ورچوئل کمیونٹیز کے بارے میں, بائر ایگریگیٹرز کے بارے میں, کلاسیفائڈز کے بارے میں بات ہوئی. یہ ڈفرینٹ ماڈلز تھے کہ جو ہم فالو کرتے ہیں یا جو آپ کے ای بزنس میں فالو ہوتے ہیں. دین دیر واز این امپورٹنٹ کنسیڈریشن, دیر واز این امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ انفرمیڈیریز, جو کہ آپ کی انفارمیشن کلیکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں. یہ انفارمیشن کلیکشن آرگنائزیشن یا انفارمیشن کلیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے. تو انفرمیڈیریز کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا کہ انفرمیڈیریز ای بزنس میں یا الیکٹرانک ورلڈ میں کیسے کام کر رہی ہیں, ان کا کیا پرپز ہے, ان کا کیا مقصد ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے اس فنکشن کو پرفارم کیا ہوا ہے. ای پروکیورمنٹ ہمارا لیکچر نمبر 7 کا سٹارٹ ہوا. تو ای پروکیورمنٹ کو ہم نے دیکھا. ای پروکیورمنٹ میں ہم نے اس میتھڈ کو دیکھا کہ آپ کا وہی بائنگ کا پروسیس, وہی پروکیورمنٹ کا پروسیس کہ جو پہلے آف لائن ہوتا تھا, یعنی کہ آپ کے ٹرانزیکشن سے پہلے کے جتنے کام تھے, یعنی کہ آپ چیز دیکھتے ہیں اس پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں, اور نیگوسیشن آپ کہہ لیں, آپ سرچ کہہ لیں یا ریسرچ کہہ لیں. یہ ریسرچ, نیگوسیشن, ٹرانزیکشن کے بعد شپنگ یا ڈیلیوری, اور اس ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ آفٹر سیلز, یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اسی طرح سے اسی ماڈل میں اسی فلو میں کام کر رہی ہیں, پروکیورمنٹ کے فلو میں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچانے کے لیے, ٹو سیو دا ٹائم اینڈ دا کاسٹ, you use the internet, you use internet, and it is now called as electronic procurement. بہت سا فائدہ ہوا جی, بہت سی کاسٹ بچ گئی, بہت سے ہیومن ریسورس ہمارا بچ گیا, بہت سے ہمارے پیسے بچ گئے, بہت سا ٹائم بچ گیا. پھر ڈسٹریبیوشن ماڈل پہ ہم نے دیکھا. ڈسٹریبیوشن ماڈل میں بھی ہم نے eliminating the intermediaries کی بات کی تھی جی. eliminating intermediaries کی اس لیے بات کی تھی کہ آپ اگر یوزول سیٹ اپ میں دیکھیں اور انٹرمیڈیریز آپ کی لیول 1 یا لیول 2 یا لیول 3 جس لیول پہ بھی آپ کی انٹرمیڈیریز کام کر رہی ہیں, جو آپ کا ڈسٹریبیوشن ماڈل آپ فالو کر رہے ہیں, اگر آپ اس میں سے کوئی ایک انٹرمیڈیری نکالتے ہیں تو آپ اپنا پروفٹ میکسیمائز کر رہے ہوتے ہیں, یا آن دا ادر ہینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ مینیمائز ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہمارا کانسیپٹ پورٹلنگ کی طرف گیا جی. ویب پورٹلز جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں جنرل, پرسنلائزڈ اور وورٹلز کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا. یہ پورٹلز جو ہے یہ آپ کی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ٹائپ آف اے ویب سائٹ, بٹ اٹ پرووائڈز ڈفرنٹ facilities, it provides different services at one platform. So type of websites that provide different type of services at one platform, تو اس کو آپ پورٹلز کہیں گے. یہ 3 ٹائپس تھی پورٹلز کی جی, ان کی ڈیٹیلز ہم نے دیکھی تھی. پھر کلیبوریشن پلیٹ فارمز ہم نے دیکھے, ایسی جگہ جہاں پر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ, دوسرے جو آپ کے بائرز ہیں, سیلرز ہیں, ان کے ساتھ کلیبوریشن کر کے اور کوئی بھی انٹرنیٹ پہ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں. دین دیر آر تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز, جو کہ آپ کے وہ لوگ ہیں کہ جو درمیان میں ایز ایجنٹس آپ کے کام کر رہے ہیں. ایز ایجنٹس کام کرنے کا مقصد, they don't have anything in common, they don't have anything in concern with your organization and the organization at the other side. So only those agents are, you can say they are the third party marketplaces. They can help you out in performing a specific task, performing a specific function. This value chain integrators is they are the people who add value to your product or service, add value to the product. اب یہ ایڈ ویلیو جب کریں گے تو یہ ہم آگے تھوڑا سا بھی, میں جب جاتا ہوں تو میں ویلیو چین انالیسس کی بات کروں گا, وہاں ویلیو چین انالیسس پہ ڈسکشن ہوگی, اس پہ میں مزید تھوڑی سی بات کروں گا جی. مینوفیکچرر ماڈل ہم نے دیکھا کہ جس میں
you have a concern, you have a main focus towards manufacturer also, اور آپ مینوفیکچرر کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. مینوفیکچرر ماڈل کی ہماری ڈسکشن دیجیے. اس کے بعد لیکچر نمبر 7 میں ہی مزید ہم نے بات کی تھی ایفیلیٹ ماڈل کی, اور اس ایفیلیٹ ماڈل پہ پھر ہمارا ایک کمپلیٹ لیکچر بھی ہے جو ہم نے ایفیلیٹ پروگرامز کے حوالے سے کیا تھا. جی ایفیلیٹ پروگرامز کی بھی میں آپ سے ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, بیکاز اٹ واز اے لیکچر کورڈ ایٹ اے لیٹرل اسٹیج. آج کی ہماری ڈسکشن تو صرف لیکچر نمبر 15 تک کی ہے, اس لیے آج یہ ایفیلیٹ پروگرامز کے حوالے سے میں بات نہیں کر پاؤں گا. سبسکرپشن ماڈل ہم نے دیکھا تھا کہ جی جس میں آرگنائزیشن سم ٹائمز کال یو ٹو سبسکرائب ٹو اے اسپیسیفک سروس, اور سبسکرائب کرنے کا یا آپ کا لاگ ان کرنے کا یا آپ کا پروفائل بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ they collect the data, they have a data with you that they can later sell to someone or provide to someone as their product. پھر ہمارے یہ ڈائنامک پرائسنگ ماڈلز کی ڈسکشن آئی. جی ڈائنامک پرائسنگ ماڈلز میں ہم نے دیکھا کمپیریزن پرائسنگ ماڈل, ڈیمانڈ سینسٹیو پرائسنگ ماڈل, نیم یور پرائس ماڈل, بارٹرنگ ماڈل, ریبیٹ ماڈل, فری آفرنگ ماڈل. سو یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف پرائسنگ ماڈلز تھے کہ جو ای بزنسز فالو کر رہے ہیں. ای بزنسز آر فالوئنگ these type of pricing models. اس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو پرائس کرتے ہیں. اور اس میں یہ کہنا کہ جی this let's say comparison pricing is the best one and rebate model یا free offering model is the least better one or is the worst one, یہ بہت مشکل ہے کیونکہ نیچر آف دا پروڈکٹ, یہ چیز اور ڈائنامک پرائسنگ ماڈلز کی ڈسکشن میں بھی آئی تھی کہ یہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اور سروس کیا ہے, آپ کی مارکیٹ کیا ہے, یعنی کہ آپ کی ای مارکیٹ سپیس کون سی ہے, اور آپ کی پروڈکٹ اینڈ سروس جس میں آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ کیا ہے. پھر آپ کس قسم کی آپ کے آبجیکٹیوز کس قسم کے, کیا آپ اپنی ویب سائٹ کی پاپولیرٹی چاہتے ہیں, آپ نمبر آف ہٹس زیادہ چاہتے ہیں, یا آپ سیلز زیادہ چاہتے ہیں. وٹ ایور از یور کنسرن, وٹ ایور از یور آبجیکٹیو, اس کے حساب سے ڈفرنٹ پرائسنگ ماڈلز جو ہیں. اینڈ چاہنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کی پروڈکٹ اور سروس کی بات ہوتی ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کون سا ماڈل, کون سا پرائسنگ ماڈل آپ فالو کریں گے. فردر وی ٹاکڈ اباؤٹ لیکچر نمبر 8. In this we talked about the models for mobile wireless technology, framework for analyzing business e models. دیکھا ای بزنس ماڈلز ہم نے دیکھا تھا جی. ایک فریم ورک ہم نے ڈسکس کیا کہ جس فریم ورک کے مطابق کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک ای بزنس ماڈل کے اندر, اس کو ہم کس طرح سے فالو کرنا چاہیے ہمیں. پھر ہم نے ای بزنس یا ای مارکیٹ سپیس کیریکٹرسٹکس کو دیکھا, اور یہ وہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں, یہ 5 کیریکٹرسٹکس یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جی. These are the characteristics, اور ان کو ایز اے سب پوائنٹ اس لیے شو نہیں کیا گیا کہ میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ these topics can be written as or can be read as a standalone topic as well as the characteristics for e-marketplace. So adding value to customers, یعنی کہ کسٹمر جو چاہتا ہے, یہ اگر آپ کسٹمر کی ڈیمانڈ کو میٹ کرتے ہیں یا ایکسیڈ کرتے ہیں, this is what customer wants. تو آپ کا یہ کام ہے ای مارکیٹ سپیس میں کہ آپ ان کسٹمر کی نیڈز کو سیٹسفائی کریں یا ایکسیڈ کریں. اکنامک وائبلٹی, یہ ریچبل ہو, یہ نہ ہو کہ یہ پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں یا جو سولوشن آپ دے رہے ہیں وہ سولوشن کوئی بہت ہی ایکسپینسو سولوشن ہو. دین اے کریٹیکل میس آف کسٹمرز, you can say a good number of consumers, handsome amount of customers, handsome amount of consumers جو کہ آپ کے پاس ہوں گے, تو آپ کہیں گے یہ میرا critical mass of customers ہے. Then continuing to innovate and add value, یعنی کہ آپ ہر وقت creativity and innovation کا سبق جو ہے اس کو یاد رکھیں گے. آپ کبھی بھی یہ مت بھولیں کہ creativity and innovation کو چھوڑ کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. Because if you don't innovate, you don't follow creativity, maybe the others will not leave it, others will keep on innovating and following the creativity and making or developing new things. So آپ کو جا کے بعد میں اس چیز پہ افسوس ہوگا کہ جی یہ میرا مارکیٹ شیئر کیوں کم ہو رہا ہے. ڈیزائن فار فلیکسیبلٹی ہے جی, آپ کی چیزیں جو ہے وہ مولڈ ہو کے دوسرے
ایسپیکٹس میں مولڈ ہو کے دوسرے کنسرنز جو ہیں یا مولڈ ہو کے دوسرے جو ماڈلز ہیں ان ماڈلز میں فٹ ہو جانی چاہیے آپ کے ڈیزائن کے اندر, آپ کے فریم ورک کے اندر, آپ کی ای مارکیٹ سپیس کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک ٹائپ آف کسٹمرز کو چھوڑ کے دوسرے کسٹمرز کی طرف بھی آپ جا سکتے ہو. دین واز نمبر 9, ہم نے اکنامکس کی بات کی جی, ای بزنس اکنامکس کی. جب پرفیکٹ کمپٹیشن کی طرف ہم گئے ٹوورڈز پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا کیا ہے, یہ افیکٹس آف انٹرنیٹ آن کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کی اکنامک کیریکٹرسٹکس آف انٹرنیٹ, cost of production and distribution کو دیکھا, disintermediation and reintermediation was the discussion in the next point. economics of information ہے, connectivity and interactivity ہے, economies of scale ہے اور economies of scope ہے, جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 9 میں دیکھا تھا جی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ اگر ڈسکشن سٹارٹ کرنے بیٹھے تو کافی ٹائم لگ جائے گا جی, لیکن ان سب میں جو ایک کامن پوائنٹ ہے یا آپ کا جو مین کنسرن ہے جن چیزوں سے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹائم اینڈ کاسٹ سیونگ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی طرف جا سکیں. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ کو اسی صورت میں ملتا ہے, پہلے بھی ہماری بات کافی دفعہ ہوئی ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ایک ہی صورت میں آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ when you have something unique with you, when you have something that is different, that is not normal, that is not usual. اب یہ جب پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات ہے یا اسی طرح سے آپ جب پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ایسے آپ کے لیے کچھ ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں, کچھ ایسے آپ کی کاسٹ ہوتی ہیں جن کو آپ ختم نہیں کر سکتے, جن کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے, یا جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک لیول تک منیمائز کر سکتے, اس کے نیچے لے کے جانا ان کو پاسبل نہیں ہے. بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ ان کاسٹ کو انکر کرتے ہوئے آپ ایک اچھے کمپٹیشن کا سامنا کریں. آپ اکانومیز آف اسکیل اور اکانومیز آف اسکوپ کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس ای بزنس اکنامکس کو سمجھ سکیں, آپ اس ای بزنس اکنامکس کے مطابق اپنی کمپنی کو لے کے چلیں, کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ لائک اے نارمل اور اے ٹریڈیشنل بزنس, اٹس لائک something where you have to have a 24/7 presence. اور یہ صرف presence نہیں ہے, آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی ہے. آپ کا جو مارکیٹ ایریا ہے, آپ کی جو مارکیٹ اسپیس ہے, it's not now limited to a specific small shopping area, to a small market, بلکہ اب یہ اس کی ریچ جو ہے, اب یہ اس کا جو اس کی باؤنڈری ہے وہ انلیمیٹڈ ہو چکی ہے. جو باؤنڈری ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے, گلوبل ہو چکی ہے. تو جب گلوبل باؤنڈری ہو چکی ہے تو آپ کا کمپیٹیٹر, اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے کام کریں تو آپ کا کمپیٹیٹر یو کے میں بھی ہے, آپ کا کمپیٹیٹر یو ایس اے میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے. تو آپ کو ان سب لوگوں کو نظر میں رکھنا ہے اور آپ نے ان سب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے ان سے بہتر ہو سکتے ہیں. یونیکنیس آپ کی کیا ہے, آپ کا یونیک ایلیمنٹ, آپ کا پوائنٹ آف ڈیفرنس کیا ہے ان لوگوں سے, یہ بہت ضروری ہے جی. لیکچر نمبر 10 میں ہم نے اسی طرح سے کچھ کاسٹ کی بات کی ای بزنس اکانومکس کے حوالے سے, اور ای بزنس اکانومکس میں ٹرانزیکشن کاسٹ ہم نے دیکھا جی کہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, جو الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, اس میں کیا آپ کی کاسٹ آ رہی ہیں, آپ کس طرح سے پیسے پے کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ کو اس پہ ایکسپینس کس طرح سے کرنے پڑ رہے ہیں. پھر نیٹ ورک ایکسٹرنیلٹیز کی بات ہم نے کی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سوئچنگ کاسٹ, اور ایک بہت ہی آبویس سی بات ہے کہ اگر سوئچنگ کاسٹ میری ہائی ہوگی تو میرا جو کسٹمر بیس ہے وہ کسٹمر بیس بھی جو ہے وہ میرا ہائی ہوگا, کسٹمر بیس میرا ریڈیوس ہونے سے بچ جائے گا. جبکہ اگر میری سوئچنگ کاسٹ کم ہے, سوئچنگ کاسٹ بہت مائنیوٹ سی ہے, تو مجھے ایک ایبرپٹ قسم کا اس قسم کے مجھے اپروچز جو ہیں وہ, یا مجھے کسٹمر بیس کا ایک گراف اس طرح کا نظر آنا شروع ہو جائے گا جس میں کبھی
کسٹمر جو ہے وہ ایبرپٹلی بہت اوپر چلا جائے گا, کبھی ایبرپٹلی بہت نیچے آ جائے گا. اسی طرح سے فلکچویشن مجھے ایبرپٹ فلکچویشن مجھے ڈفرنٹ جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں, ڈفرنٹ جگہوں پہ میں دیکھ سکوں گا. تو ان ایبرپٹ انٹرپشن سے بچنے کے لیے یہ سوئچنگ کاسٹ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کے ای بزنس کی کہ آپ کی سوئچنگ کاسٹ ہائی ہوں. آپ کی اگر آپ کے برانڈ کو چھوڑ کے کسی دوسرے برانڈ کی طرف جانا ہے تو یوزر کے لیے ہائی سوئچنگ کاسٹ ہو, اس کو بہت ایک بڑا ڈیسیژن لینا ہو کہ اگر وہ ایک برانڈ کو چھوڑ کے آپ کے برانڈ کو چھوڑ کے دوسرے برانڈ کی طرف جاتے ہیں. کریٹیکل میس آف کسٹمرز ہے جی, نمبر آف کسٹمر سے, نمبر آف یوزر سے اس کا تعلق ہے. اور جب آپ نمبر آف کسٹمرز کی بات کر رہے ہیں تو دس از what makes your company number 1, number 2, number 3. کیونکہ customers they are in fact the bread and butter of an organization. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ آپ کے چاہے B2B کی آپ بات کر لیں, چاہے B2C کی آپ بات کر لیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایگزسٹنس ہوتی ہے بزنس کی, جن کی وجہ سے بزنس چل رہا ہوتا ہے. تو critical mass of customers ہے کہ ایک certain amount of customers آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے. اور کس لیے یہ کریٹیکل میس کہا گیا کہ ایک لیول ایسا آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اب میرا بریک ایون پوائنٹ ہے, جہاں پر آپ نو پروفٹ نو لاس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اتنے کم کسٹمرز ہیں, اگر آپ کے پاس نمبر آف کسٹمرز اتنے کم ہیں کہ آپ ایون اپنے جو بریک ایون پوائنٹ ہے اس کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے, بریک ایون پوائنٹ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, یعنی کہ آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ریکور نہیں کر سکتے, تو اٹس یوز لیس. وہ بزنس پھر آپ کو لاس دے گا, وہ بزنس آپ کو کسی بھی طرح سے پروفٹس کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. The last topic in lecture number 10 was with regard to pricing, جس میں ہم نے دیکھا کہ پرائسنگ ہم کیسے کرتے ہیں, پرائسنگ ای بزنس اکانومکس میں کیسے کی جا رہی ہے, کیسے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. لیکچر نمبر 10 ختم ہوا تو پھر ہم لیکچر نمبر 11 کی طرف گئے, اور یہاں پر ہمارا سیکیورٹی, پرائیویسی اور ٹرسٹ کے حوالے سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی. یہ سیکیورٹی, پرائیویسی اینڈ ٹرسٹ کی جو ڈسکشن تھی, اس میں ہمارا مین کنسرن یہ تھا کہ یا سب سے پہلا جو ایک سوال کنزیومر کے ذہن میں آتا ہے, یہاں پر اگر ایک یوزر ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے, کہ میں اگر اس ویب سائٹ سے, یہ یوزر اس ویب سائٹ سے پرچیز کرے گا تو what is the security of this transaction, security of the transaction کیا ہے. سیکیورٹی آف دا ٹرانزیکشن کا یہاں پر مطلب یہ بھی ہے کہ جی میں اپنے کریڈٹ کارڈ انفارمیشن اگر ڈالتا ہوں تو میری وہ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن کیا شیورٹی ہے کہ سیف ہے, کیا شیورٹی ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن وہاں سے چوری نہیں ہو جائے گی, کہیں سے کوئی ہیک نہیں کر لے گا یا کوئی فراڈ ہونے کے چانسز نہ ہوں. اب یہاں پر ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی مشہور نام آتا ہے جی ویری سائن کا. ویری سائن از اے کمپنی, ویری سائن از اے فرم دیٹ انشورس کہ جو آپ کی انفارمیشن, جو آپ کی ٹرانزیکشن کے دوران آپ کی بینک کی انفارمیشن, جو آپ کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن انٹر ہو رہی ہے, وہ سیکیور ہے اور اس کو کوئی بھی چوری نہیں کرتا. اور ویریسائن آپ کو یہ انشور کراتا ہے کہ جی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو ویریسائن ول پے یو بیک, ول پے بیک دا اماؤنٹ. اب یہ ویریسائن جو ہے دس از بیسیکلی اے سیکیورٹی کمپنی, اور یہ لوگو آپ کو بہت سی ویب سائٹس پہ نظر آئے گا. اگر آپ کے پاس لیٹ سے یہاں پر یہ ایک الیکٹرانک ٹرانزیکشن کی ویب سائٹ ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر یا اس جگہ پر یا یہاں پہ کہیں پہ ویریسائن کا لوگو لگا ہوا ہو. تو اس ویریسائن کے لوگو لگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ویریسائن اس ویب سائٹ پہ ٹرانزیکشنز کو انڈورس کرتا ہے, ٹرانزیکشنز کی اجازت دیتا ہے, یہ ٹرانزیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ای کامرس سیکیورٹی انوائرمنٹ ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جی ای کامرس کا سیکیورٹی انوائرمنٹ کیا ہے, یہ سیکیورٹی انوائرمنٹ میں کیا کیا چیزیں. دین دیر واز این امپورٹنٹ ڈسکشن اباؤٹ دا سیکیورٹی تھریٹس. ای کامرس میں جو سیکیورٹی تھریٹس ہے ہمارے, جیسے کہ ہمارا فراڈ ہے جی, پھر وائرسز کی بات آ جاتی ہے, پھر آپ کے پاس جو ڈینائل آف سروس اٹیک ہے, ڈی او ای ہے, اس طرح کے بہت سے آپ کے سیکیورٹی تھریٹس ہیں آپ کے لیے جو کہ ای کامرس میں ہے. تو اس طرح کے سیکیورٹی تھریٹس میں آپ کو نقصان ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں.
دین وی ہیو سم ٹیکنالوجی سولوشنز. ان ٹیکنالوجی سولوشنز کی طرف ہم گئے کہ کس طرح سے ہم ان کو ان سے روک سکتے ہیں, جیسے کہ آگے لیکچر میں بات بھی ہو رہی ہے جی انکرپشن کی. تو یہ ٹولز کیا اویلیبل تھے جو کہ سائٹ سیکیورٹی کے لیے, جو کہ ہماری ٹرانزیکشنز کے لیے, الیکٹرانک کامرس کی سیکیورٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں. اٹس لائک انکرپشن ہے جس میں سسٹمیٹک کی انکرپشن, پبلک کی انکرپشن, ڈیجیٹل انویلوپس, ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اینڈ PKI دیٹ از پبلک کی انفراسٹرکچر. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ 4 جو مین کنسرنز تھے یہ آپ کے انکرپشن میں آ رہے ہیں. تو اب یہ انکرپشن ایک طریقہ تھا جس سے آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ بنایا, اپنی کمیونیکیشن کو سیکیور کر لیا. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جتنی کمیونیکیشن, جو ڈیٹا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ بھیجا جا رہا ہے وہ ایک سیکیور فارم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, سیکیور فارم میں بھیجا جا رہا ہے. دین there was a discussion about securing channels of communication. پھر ہم نے جو ہمارا ہارڈ ویئر ہے, جو ہمارا کور ہماری ٹیکنالوجی کا ایسپیکٹ ہے, اس کو دیکھا کہ اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. چینلز آف کمیونیکیشن کے بعد نیٹ ورک کی پروٹیکشن کی بات ہوئی کہ نیٹ ورک کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, نیٹ ورک پہ ہم نے کیا کیا کام کریں گے تو وہ پروٹیکشن اس کی آسانی ہوگی. پھر سرورز اور کلائنٹس کی پروٹیکشن کی بات ہوئی کہ جی سرورز اور کلائنٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. مینجمنٹ پالیسیز, بزنس پالیسیز اینڈ پبلک لاز کے حوالے سے بات ہوئی. ای کامرس سیکورٹی پلان کیسے بنایا جائے, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس حوالے سے بات کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آن لائن کریڈٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. ایک فگر کی فارم میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ آن لائن ٹرانزیکشن کا ورکنگ میکینزم کیا ہے. لیکچر نمبر 13 ہمارے کنسرن تھا, ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا ای مارکیٹنگ, الیکٹرانک مارکیٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ جی مارکیٹنگ جو ہے وہ پروڈکٹ, پرائس, پلیس اور پروموشن, ان 4 امپورٹنٹ انگریڈینٹ سے مل کے بنا ہوا ہے. الیکٹرانک مارکیٹنگ میں بھی آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں. پروڈکٹ یا سروس آپ کے پاس ہوتی ہے, بیکاز دس پروڈکٹ اینڈ سروس اٹ مینس دا سیم. یو آلسو چارج سم پرائز, یو آلسو چارج some money for that specific product and service. If you talk about the buying thing, if you talk about buying and selling thing, then you have some place, you target some market space. This is your target market space. Then there are methods of promotion کہ آپ کس طرح سے اپنے promotional efforts, promotional کام, promotional activities کریں گے. برانڈنگ کا کانسیپٹ آیا جی. اس کے بعد ہم نے برانڈنگ کی ڈسکشن دیکھی جی, جس میں بیسیکلی تھا بلڈنگ اے برانڈ, یا آپ کس طرح سے پروسیس آف بلڈنگ اے برانڈ از کالڈ ان فیکٹ برانڈنگ. تو آپ کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کا نام فیملیئر کریں گے. آپ کا مین مقصد ہوتا ہے برانڈنگ میں کہ آپ کا کمپنی نیم, آپ کا ویب سائٹ کا نام, آپ کے بزنس کا نام جو ہے وہ کنزیومرز تک پہنچ جائے, کنزیومرز کی زبان پر ہو. انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ کا ہم نے دیکھا, دس کانسیپٹ ہیز آلریڈی بین کورڈ ان ڈیٹیل جو ہم جب لیکچر نمبر 13 کر رہے تھے. ای میل مارکیٹنگ کو ہم نے دیکھا کہ ای میل کے تھرو مارکیٹنگ ہو رہی ہے, کیسے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. پھر پروموشنز کی بات ہوئی کہ آپ ویب سائٹس کو یوز کرتے ہوئے, آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے پروموشنز کر سکتے ہیں. پھر ای بزنس ایڈورٹائزنگ تھا جس کے بارے میں لیکچر نمبر 14 میں مزید بات ہوئی جی ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے. اور ہم نے دیکھا کہ بینر ایڈورٹائزنگ ایک بہت ہی ایک کامن طریقہ ہے. جیسے کہ ایک ویب سائٹ ہے آپ کے پاس, تو آپ ہو سکتا ہے اس کے ٹاپ پہ اتنا بڑا ایک پورا بینر لگایا ہوا ہو آپ نے, جہاں پہ آپ اپنی کمپنی کا امیج, اپنی کمپنی کا لوگو, اپنی کمپنی کا آپ جو برانڈ نیم ہے وہ برانڈ نیم لکھ کے یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں. تو یہ بینر ایڈورٹائزنگ. پھر ویلیو کلک فیچر تھا جس میں اگین دیر از some agent is involved کہ جس ایجنٹ کو اس ٹرانزیکشن کو سکسیسفل کرنے کے لیے, اس ٹرانزیکشن کو سکسیسفل بنانے میں ایک اماؤنٹ آف کمیشن پے کیا جاتا ہے, ایک اماؤنٹ آف منی پے کیا جاتا ہے جو کہ اس کا شیئر ہوگا, اس کا پروفٹ ہوگا. پھر میڈیا ریچ ایڈورٹائزنگ کی بات ہوئی. میڈیا ریچ ایڈورٹائزنگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اب ایک کمبینیشن آف آف لائن اینڈ آن لائن میڈیا جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے.
آف لائن اینڈ آن لائن میڈیا کی کمبینیشن کو یوز کر کے ایک ہائیبریڈ ٹائپ آف ایک ہائیبریڈ ماڈل جو ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. پھر ای بزنس پبلک ریلیشنز کی بات ہوئی کہ ہم الیکٹرانک بزنس میں یہ پی آر کا کام جو ہے, پبلک ریلیشنز کا کام جو ہے یہ ویب سائٹس کے تھرو کر رہے ہیں. ہم ویب سائٹس پہ انفارمیشن اپڈیٹ کر دینا, انفارمیشن اپڈیشنز جو ہے یہ کئی دفعہ پبلک ریلیشنز کو شو کرتی ہیں کہ جی یہ آپ کے پبلک ریلیشنز کا کام ہے. بیکاز اپڈیٹڈ انفارمیشن از ان فیکٹ گیونگ اے پلیزر ٹو دا یوزرز, پلیزر ٹو دا ویب سائٹ وزٹرز کہ آپ کو ایک اپڈیٹڈ انفارمیشن مل رہی ہے, آپ کو ایک ایسی انفارمیشن مل رہی ہے جو کہ آتھینٹک ہے, جس کو ریسنٹلی اپڈیٹ کیا گیا ہے. لیکچر نمبر 14 کے بعد لیکچر نمبر 15 کی ہماری ڈسکشن ہوئی جی اباؤٹ B2B مارکیٹنگ آن دا ویب, بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ آن دا ویب, اینڈ کس طرح سے یہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. پھر ہم نے سرچ انجنز کی بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سرچ انجنز کس طرح سے میٹا ٹیگز کو یوز کرتے ہیں, میٹا ٹیگز کا کانسیپٹ جو تھا وہ کس طرح سے ان سرچ انجنز میں فٹ آتا ہے. پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک ویب سائٹ شیئر کی تھی, امید ہے آپ نے وزٹ کی ہوگی, اس میں سے بہت سی اچھی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی. سرچ انجن رجسٹریشن کا جو میں نے آپ سے وہ ویب لنک شیئر کیا تھا, اس ویب لنک میں ضرور آپ کو یہ نظر آیا ہوگا کہ سم ٹائمز you don't need to subscribe. You don't need to subscribe with the search engine. But sometimes you do have to. اور کئی دفعہ آپ کو کچھ ایسے سرچ انجنز ہیں جن پہ آپ جب تک خود سبسکرائب نہ کریں, جب تک آپ خود اپنی انفارمیشن پرووائڈ نہ کریں, اس وقت تک they don't accept your website in their databases. اب ہمارا مقصد کیا ہے اس سرچ انجن رجسٹریشن کا یا اس سرچ انجن میں اپنی ویب سائٹ کو لسٹ کرنے کا, کہ لوگوں کے سامنے جب سرچ ریزلٹس ڈسپلے ہوں, جب میں کوئی بھی چیز اس لیٹس سے میں یاہو کی بات کرتا ہوں یا میں گوگل کی بات کرتا ہوں, کہ میں گوگل پہ جب کچھ بھی سرچ کروں گا تو اس میں جو سرچ ریزلٹس میرے پاس آئیں گے اس میں نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 آن ورڈز جو ریزلٹس آ رہے ہیں, ان ریزلٹس میں انکلوژن اس وقت ہو سکتی ہے, ان ریزلٹس میں میرا نام اس وقت آ سکتا ہے, میری کمپنی کا نام اس وقت آ سکتا ہے جس وقت میں اس سرچ انجن کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گا. اگر میں رجسٹرڈ نہیں ہوں تو میرا نام وہاں پہ ڈسپلے نہیں ہوگا. اور جتنا میری ویب سائٹ کی رینکنگ, جتنا یہ میٹا ٹیگز جو ہے میری ویب سائٹ کی رینکنگ بہتر کریں گے, میری ویب سائٹ کی میرے جو ویب لنک میں پرووائڈ کر رہا ہوں اس کی رینکنگ جتنی اچھی ہوگی, ریویو جتنا اچھا آئے گا, اتنا آپ کے سرچ ریزلٹس میں میری ویب سائٹ کا نام اوپر ڈسپلے ہوگا, پہلے ڈسپلے ہوگا. اور اس پہلے ڈسپلے ہونے کا مطلب کہ یہ آتھینٹسٹی آف دا ویب سائٹ زیادہ ہے. یہاں پر جب سرچ انجن رجسٹریشن کی بات ختم ہوئی تو ای مارکیٹنگ کے ہی کانسیپٹ کو آگے لے کر چلتے ہوئے ہم نے بات کی جی ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی, الیکٹرانک کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی. اگر آپ صرف اس ای ورڈ کو ہٹا کے باقی کا پڑھے یعنی کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پڑھے, یہ CRM ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جی بزنس کے حوالے سے, اس لیے کہ یہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں آپ کا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ بلڈنگ کریں, کسٹمر کے ساتھ بہتر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ یہ بزنس جو ہے یا یہ جو پروڈکٹس یا سروسز کا کام ہو رہا ہے یہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے, اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. اچھا, اب یہ ہم ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں کیا کرتے ہیں, ٹریکنگ اینڈ اینالائزنگ دا ڈیٹا, وی پرفارم دا ڈیٹا مائننگ, وی آلسو ڈو سم کسٹمر رجسٹریشن. کوکیز کا کام ہے ہمارے پاس جس سے کچھ انفارمیشن پرماننٹلی ہمارے کمپیوٹر پہ اسٹور ہو جاتی ہے اینڈ لیٹر آن اٹ کین بی ریٹریوڈ ایز نیڈیڈ بائی دا سیم ویب سائٹ. پھر پرسنلائزیشن کا کانسیپٹ ہے جس میں کچھ اس کے پروز بھی ہیں کچھ کونز بھی ہیں. تو یہ ای کسٹمر ریلیشن شپ کے ٹاپک کو جب ہم کور کر رہے تھے, ہاف تک تقریباً ہم نے کور کیا, تو لیکچر نمبر 15 ہمارا ختم ہوا. اور لیکچر نمبر 15 کے اس ریویو کے بعد آج کے ہمارے لیکچر کا بھی یعنی لیکچر نمبر 31 کا جو کہ آپ کا ریویو لیکچر نمبر 1 تھا, اس کا ٹائم ختم ہوا. اور امید ہے کہ آپ کو میں نے یہ جو 15 لیکچرز کی ایک پوری سٹوری کوئکلی سنائی ہے. آج مجھے خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں یوزول سپیڈ سے بہت تیز چلا ہوں.
میری ایون بولنے کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی, لیکن دس واز دا نیڈ آف دا ٹائم, سو پلیز ٹرائی ٹو بیئر اٹ. آپ کے پاس ایک اچھی بات یہ ہے, آپ کے پاس ایک فیسلٹی یہ ہے کہ آپ اگر کہیں پہ میں تیز بول رہا ہوں, آپ کو میری آواز سمجھ نہیں آئی, تو یو کین جسٹ اسکرال بیک اینڈ یو کین پلے دا ویڈیو اگین, جو کہ ریئل ٹائم میں پاسبل نہیں ہوتا. سو I've tried to communicate you well about these 15 lectures. I tried to give a review to you. I hope کہ میں سمجھا سکا ہوں گا. لیکچر نمبر 16 سے 30 تک کے ریویو کے ساتھ, یعنی کہ ہم ریویو لیکچر نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت ہی جلد. لیکچر نمبر 32 اور ریویو لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا. اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. مجھے لیکچر نمبر 32 تک کے لیے, یعنی کہ ریویو لیکچر نمبر 2 تک کے لیے اجازت دیجیے جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.